صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ جہاں پر بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ہمیشہ خوش رہیں۔ سورہ بقرہ کا ترجمہ ہم روزانہ پڑھتے ہیں۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ مومنین کی یعنی اچھے انسان کی، اچھے شخص کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں کہ وہ کیسا ہوتا ہے۔ اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے، ان تولو کہ تم پھیر لو، وجوہکم اپنے چہروں کو، قبل المشرقی مشرق کی طرف، والمغربی اور مغرب کی طرف، ولکن البر اور لیکن نیکی یہ ہے، من آمنا جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، والملائکتی اور فرشتوں پر، والکتابی اور کتاب پر، والنبیین اور نبیوں پر، وآت المال اور جو اسے مال دیا گیا ہے، علی حبہ اس کی محبت کے باوجود، ذوی القربیٰ وہ دے اسے قرابت داروں کو، والیتامی اور یتیموں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، والسائلین اور سوال کرنے والوں کو، وفی الرقاب اور غلاموں کو آزاد کرے، واقام الصلاۃ اور نماز قائم کرے، وآ اور دے، آت الزکوٰۃ زکوٰۃ دے، والموفون اور وہ پورا کرے، بعہدہم اپنے عہد کو، اذا عہدوا جب وہ عہد کرے، والصابرین اور صبر کرے، فی البأساء تنگی میں، والضراء لڑائی کے وقت، وحین الباس دکھ درد، والضراء دکھ درد، وحین الباس اور لڑائی میں، تنگ دستی، دکھ درد اور لڑائی کے وقت صبر کرے، اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں، صدقوا جو سچے ہیں، واولئک ھم المتقون اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوبیاں بیان کر رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے نبیوں پر، فرشتوں پر، کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، جو انہیں مال دیا گیا ہے اس کی محبت کے باوجود قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والے کو دے، غلاموں کو آزاد کرے، نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، جب وہ وعدہ کرے تو اسے پورا کرے، تنگ دستی، دکھ درد اور لڑائی کے وقت صبر کرے، تو یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ آگے اللہ پاک بیان کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، کتبہ تم پر فرض کیا گیا، علیکم تم پر، قصاص فی القتل قتل میں، اے ایمان والو تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا ہے، الحر بالحر آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد غلام کے بدلے غلام، والانثی بالانثی اور عورت کے بدلے عورت۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں 177 میں ایک سچے مسلمان کی خوبیاں بیان کی ہیں کہ اسے کیسا ہونا چاہیے، اس میں کیا کیا خوبیاں ہوتی ہیں، ایمان والا ہوتا ہے وہ، اور جو اللہ پاک نے حکم دیا اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ پڑھنے میں غلطی کوتاہی کمی بیشی رہ گئی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ آگے اگلی 178 میں آیت میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا، اگر آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت۔ فمن عفی پس جو معاف کر دے، لہو اس کے لیے، من اخیہ بھائی سے، ہاں جس کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی مل جائے، شیئن کچھ، فاتباع بالمعروف تو اسے بھلائی کی اتباع کرنی، فاتباع پس اتباع کرنا چاہیے، بالمعروف بھلائی کی، واداء علیہ بإحسان اور آسانی کے ساتھ دیت ادا کرنی چاہیے۔ ذالک یہ تخفیف ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ورحمت اور رحمت ہے،
تمہارے رب کی طرف سے یہ تخفیف اور رحمت ہے۔ فمن اعتدی پس جو زیادتی کرے بعد کے ذالک فلہ پس اس کے لیے ہے عذاب علیم دردناک عذاب، اس کے بعد جو بھی سرکشی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ زمانہ جاہلیت میں کوئی نظم اور قانون تو تھا نہیں، اس لیے جو زوراول یا طاقتور قبیلے ہوتے تھے وہ کمزور قبیلوں پر جس طرح چاہتے تھے حکمرانی کرتے تھے۔ ایک ظلم کی شکل یہ تھی کہ کسی طاقتور قبیلے کا کوئی مرد قتل ہو جاتا ہو تو وہ صرف قاتل کو قتل کرنے کی بجائے قاتل کے قبیلے کے کئی مردوں کو بلکہ بسا اوقات پورے قبیلے کو تہس نہس کرنے کی کوشش کرتے، اور عورت اگر ہو جاتی تو عورت کے بدلے مرد کو اور غلام کے بدلے آزاد کو قتل کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرق و امتیاز کو ختم کرتے ہوئے فرمایا کہ جو قاتل ہوگا قصاص میں یعنی بدلے میں اس کو ہی قتل کیا جائے گا۔ قاتل آزاد ہے تو بدلے میں وہی آزاد، غلام ہے تو بدلے میں وہی غلام، اور عورت ہے تو بدلے میں وہی عورت ہی قتل کی جائے گی، نہ کہ غلام کی جگہ آزاد اور عورت کی جگہ مرد اور مرد کے بدلے میں بہت سے مرد۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد اگر عورت کو قتل کر دے تو قصاص میں کوئی عورت قتل کی جائے گی، یا عورت مرد کو قتل کر دے تو کسی مرد کو قتل کیا جائے گا، بلکہ یہ الفاظ شان نزول کے اعتبار سے ہیں، جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ قصاص میں قاتل ہی کو قتل کیا جائے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، طاقتور ہو یا کمزور۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2751 میں تمام مسلمانوں کے خون مرد ہوں یا عورت برابر ہیں لکھا ہوا ہے۔ گویا آیت کا وہی مفہوم ہے جو قرآن کریم کی دوسری آیت النفس بالنفس سورہ مائدہ میں ہے کا احناف ہے۔ احناف نے اس سے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسلمان کو کافر کے قصاص میں قتل کیا جائے گا، لیکن جمہور علماء اس کے قائل نہیں ہیں، کیونکہ حدیث میں واضح وضاحت ہے لا یقتل مسلم بکافر، صحیح بخاری کی حدیث ہے 6915، مسلمان کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، معافی کی دو صورتیں ہیں، ایک بغیر معاوضہ مالی یعنی معافی کی دو صورتیں ہیں، ایک بغیر معاوضہ مالی یعنی دیت کے لیے بغیر ہی معاف کر دی جائے محض اللہ کی رضا کے لیے، اور دوسری صورت ہے قصاص کہ قصاص کی بجائے دیت قبول کر لینا۔ اگر یہ دوسری صورت اختیار کی جائے تو کہا جا رہا ہے کہ طالب دیت بھلائی کا اتباع واداؤن علیہ بحسان میں قاتل کو کہا جا رہا ہے کہ بغیر تنگ کیے اچھے طریقے سے دیت کی ادائیگی کرے۔ اولیاء مقتول نے اس کی جان بخشی کر کے اس پر جو احسان کیا ہے اس کا بدلہ احسان ہی کے ساتھ دے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان سورہ رحمان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ اب یہ تخفیف اور رحمت یعنی قصاص، معنی یا دیت تین صورتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص تم پر ہوئی ہیں، ورنہ اس سے قبل اہل تورات کے لیے تو قصاص یا معافی تھی، دیت نہیں تھی۔ یہ معافی اور دیت دو الگ الگ چیزیں ہیں، اور اہل انجیل عیسائیوں میں صرف معافی ہی تھی، قصاص تھا نہ دیت۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے قبول دیت یا اخذ دیت کے بعد قتل بھی کر دیا جائے تو یہ سرکشی اور زیادتی ہے، جس کی سزا اسے دنیا اور آخرت میں بھگتنی ہوگی، کیونکہ ایسا کر کے اب وہ خود ظالم بن گیا ہے، اس لیے ظالم کی سزا کا وہ مستحق ہو گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے احکام بیان کیے ہیں کہ اگر قتل ہو جائے تو پھر آپ نے اس کو کس طرح سے اس کا مسلمانوں نے ایز اے مسلم کس طرح سے اس کو حل کرنا ہے۔ اللہ پاک بتانے میں غلطی کوتاہی کمی بیشی رہ گئی ہو تو معاف فرمائے۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔